بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پاکستان کے 10ویں صدر جنرل مشرف پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل ہیں۔ انہوں نے آرمی سٹاف کے 13ویں سربراہ کے ساتھ ساتھ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے 10ویں چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اکتوبر 1999 سے اگست 2007 تک پاکستان میں انتظامی فوجی حکومت کی سربراہی کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنرل نالج میں اضافے کے لیے اور انتہائی دلچسپ حیران کن معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ جنرل مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد میں سے کئی برصغیر پر برطانوی حکومت کے دوران سرکاری افسر تھے۔ ان کے والد سید مشرف الدین ہندوستانی حکومت کے دفتر خارجہ میں کام کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک سکول ٹیچر تھیں۔ ان کی والدہ نے ماسٹرز کر رکھا تھا، جو اس وقت زیادہ تر مسلم خواتین کے لیے ایک ریئر کیس تھا۔ جنرل مشرف کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد یہ خاندان پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوا۔ جنرل مشرف کے والد 1949 میں ترکی میں تعینات تھے، اور جب ان کے والد پاکستان سے سفارتی وفد کے رکن بن گئے تو یہ پورا خاندان انقرہ چلا گیا اور 1949 سے 1956 تک وہیں مقیم رہا۔ جنرل مشرف 1957 میں پاکستان واپس آئے اور کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے فارمن کرسچن کالج لاہور سے گریجویشن کیا اور 1961 میں کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ 1964 میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد ایک آرٹلری ریجمنٹ میں پوسٹ ہوئے۔ اسی دوران انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی حصہ لیا۔ وہ آرٹلری ریجمنٹ کے اس ایلیٹ گروپ کا حصہ تھے جس نے قصور کھیم کرن سیکٹر پر حملہ کیا تھا۔ اسی جنگ میں انہوں نے بہادری کا تمغہ اور امتیازی سند بھی حاصل کی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے ایک کمانڈو تنظیم کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کیا اور کمپنی کمانڈر کے طور پر 1971 کی جنگی کارروائی کی بھی نگرانی کی۔ جنرل مشرف 1974 میں لیفٹیننٹ کرنل، 1978 میں کرنل اور 1980 کی دہائی میں سٹاف آفیسر بنے۔ 1990 میں انہوں نے برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں 1 سال تک تعلیم حاصل کی۔ جنرل مشرف 1991 میں میجر جنرل بنے اور GHQ میں پاکستان آرمی کے ڈائریکٹریٹ جنرل برائے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1995 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائی۔ انہوں نے کوئٹہ کے کمانڈ سٹاف کالج، نیشنل ڈیفنس کالج، ان دونوں میں بھی تعلیم حاصل کی۔ جنرل مشرف نے بعد میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج دونوں میں عہدے بھی سنبھالے۔ جنرل مشرف کے کیریئر میں اصل موڑ اکتوبر 1998 میں آیا، جب انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں آرمی چیف آف سٹاف نامزد کیا۔ 6 ماہ بعد انہیں پاکستان کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ 1999 میں جنرل مشرف اور نواز شریف کے مابین کشمیر کے سرحدی علاقے کارگل کے حوالے سے بھارت کے ساتھ جنگ اور تنازع کی وجہ سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جنرل مشرف کے کیریئر نے ڈرامٹک موڑ یعنی ڈرامائی موڑ اس وقت لیا جب وہ 12 اکتوبر 1999 کو سری لنکا کے دورے پر تھے۔ انہیں وزیر اعظم نواز شریف نے اچانک برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ جس طیارے میں جنرل مشرف اور دیگر 200 سے زائد مسافر سوار تھے اور سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے کراچی جا رہے تھے، اس ہوائی جہاز کو نواز شریف کے حکم پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لینڈنگ بالآخر صرف 7 منٹ کے فیول کے ساتھ کی گئی، تاہم اس اقدام کا رد عمل ہوا اور فوج نے جنرل مشرف کی حمایت میں نواز شریف اور دیگر حکومتی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ فوج نے کراچی ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور پر قبضہ کر لیا، طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دی اور ملٹری ٹیک اوور کے ذریعے اقتدار سنبھال لیا۔ 2 دن بعد 14 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے ایک عبوری آئینی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پاکستان میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ جنرل مشرف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور اس کے بعد انہوں نے تیزی سے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا۔ فوجی حکمرانی 3 سال تک جاری رہی، جب 20 اپریل 2002 کو انہوں نے ریفرنڈم کرایا اور 20 جون 2002 کو باضابطہ طور پر خود کو پاکستان کا صدر مقرر کیا۔ جنرل مشرف 9/11 کے حادثے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ قریبی اتحادی بن گئے۔ اس اتحاد کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی اور بدامنی کے بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ جنرل مشرف نے اپنے دور میں کشمیر ایشو حل کرنے کی بھی بہت کوشش کی۔
इस मकसद के लिए उन्होंने मुज़ाकरात के लिए इंडिया का पुरुमीद दौरा भी किया, लेकिन भारत की हठधर्मी से सब बेसूद रहा। जनरल मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में कुछ ऐसे इक़दामात भी हुए जिनकी वजह से इन्हें सख्त तनकीद और मज़ामत का सामना करना पड़ा। इनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद, बुगटी को ठिकाने लगाना और लाल मस्जिद का वाक़या। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई इसी तनकीद और मज़ामत के नतीजे में 2008 में उन्होंने इक़्तिदार आसिफ अली जरदारी को मुंतकिल किया और इस्तीफ़ा देकर इक़्तिदार से अलग हो गए। उन्होंने 2006 में अपनी सवाने हयात लिखकर शाया की, जिसका उन्वान था इन द लाइन ऑफ फायर। मजीद दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।